الحمدللہ والشکر للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان عظیم سے سورۃ البقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور گزشتہ جمعے ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا اور انہیں علم کی نعمت عطا فرمائی۔ اور وہ علم کی جو نعمت تھی اس میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ کسی مکتب میں جا کر نہیں سیکھا، کسی مدرسے کسی جامعہ میں جا کر نہیں سیکھا، بلکہ یہ وہ علم تھا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دفعتاً حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور یہی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی بھی شان تھی کہ ہمارے آقا نے بھی کسی انسان سے نہیں پڑھا، کوئی سرکار کا معلم نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے آقا علیہ السلام کو علم کی نعمت سے ایسا مالا مال فرمایا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو علم کے نور سے منور فرمایا۔ تو یہاں آپ یہ سمجھیں کہ ہم خلیفہ کی ذمہ داریوں کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے جا رہے ہیں۔ خلیفہ جو ہے وہ اصل کا نائب ہوتا ہے، مگر یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے خلیفہ بنایا۔ یعنی خلیفہ کی اولین اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کو نافذ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا اس مقصد سے اسے روشناس کرے، اور صرف پہنچانا مقصود نہیں ہے بلکہ کر کے دکھانا مقصود ہے۔ پریکٹیکل اپلیکیشن کس طریقے کی ہونی چاہیے وہ کر دکھائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی یہی ذمہ داریاں رہی اور وہ یہی کرتے چلے آئے۔ اور اس کے بعد کیونکہ اب پیارے آقا علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن یہ جو رشد و ہدایت کا سلسلہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ سلسلہ نہیں رکا۔ یعنی وہ جو کام تھا وہ کام آج بھی جاری و ساری ہے۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، سرکار ہی نبی ہے قیامت تک کے لیے، لیکن یہ جو کام تھا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، رشد و ہدایت کا جو کام تھا وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو اس کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت کو چنا کہ وہ جو نبیوں کے کام تھے، لوگوں کو دین سکھانا اور بھلائی کی تعلیم دینا، اچھائی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا، اب یہ سلسلہ کس سے جاری و ساری ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سے یہ کام جاری و ساری ہوگا۔ تو ہم حضور علیہ السلام کی تبعیت میں ہم بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس کے خلیفہ ہیں اس کے حکم کو زمین میں نافذ کریں، چونکہ ہم کیا ہیں؟ خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو یہاں احکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی اور میری، لیکن زمین پہ اس وقت حکم نافذ ہوگا جب میری اپنی ذات پر حکم نافذ ہوگا۔ جب تک میں اپنی ذات پہ حکم نافذ نہیں کروں گا اس وقت تک دوسروں کو بھی تعلیم اور تلقین نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام اور جتنے انبیاء کرام گزرے، انہوں نے لوگوں کو جو تعلیم دی ہے، جو لوگوں کو باتیں بتائیں اور سکھائی ہیں، پہلے خود اس پہ عمل کیا، اور ان کے عمل کی برکت سے یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کسی کو کہتے تھے کہ تم بھی کرو تو سامنے والا ان کی تبعیت میں اور ان کے طریقے کے مطابق وہ بھی عمل کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ افسوس کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، برائی سے روکیں، مگر خود برائی سے رکنا نہیں چاہتے، خود اچھے کام کرنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب پر اسلام نافذ ہو سوائے میرے، مجھ پر نافذ نہیں ہونا چاہیے، باقی سب پر نافذ ہونا چاہیے۔ جب یہ منافقانہ اور دوغلی پالیسی رہے گی اس وقت تک یہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شریعت کے احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب علم، اشیاء کا علم، اور اس وقت میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ صرف ان چیزوں کے نام ہی نہیں بتائے تھے، بلکہ ان چیزوں کے خواص، ان کے فوائد، ان کے نقصانات، ان کے استعمال کا طریقہ، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرشتوں کو کہا کہ بھئی اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ چیزیں ساری کی ساری تم کو دکھائی جا رہی ہیں، ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالو، فرشتوں نے کہا سبحانک، یہ اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا جتنا تو نے بتایا ہے۔ یہ علم کی معراج ہے۔ کبھی طالب علم کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا اپنا علم ہے۔ علم تو ہوتا ہی وہ ہے جو استاد کے سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ فرشتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ گو کہ ہم جانتے بہت کچھ ہیں، مگر اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی ہم اس بات کی اقرار کرتے ہیں کہ اس میں سے ایک ذرے کا علم بھی ہمارا اپنا نہیں ہے میرے مولا، جو کچھ بھی ہے تیری ہی عطا ہے۔ الا ما علمتنا، جو تو نے سکھایا، جو تو نے ہمیں وضعیت کیا، چونکہ فرشتے بھی کسی مدرسے میں تھوڑی جاتے، فرشتوں کے پاس بھی کوئی کتاب تھوڑی جو وہ پڑھتے ہوں، رٹتے ہوں، یاد کرتے ہوں جس سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہو۔ یہ تو اللہ کی جانب سے القاء ہوتا ہے۔ علم کے لیے یہ جو ذرائع ہم نے اختیار کیے، یعنی کاپی، کتاب، قلم، یہ ذریعے ہم نے اختیار کیے ہیں۔ اللہ علم دینے کے لیے معاذ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ علم کا اصل مسکن جو ہے وہ انسان کا دل ہوا کرتا ہے، قلب ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے علم کا نور انسان کے سینے پہ نازل کیا جاتا ہے۔ تو علم سیکھنے کے لیے یہ جو کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، قلم، یہ کیا ہے؟ اسباب، اور اس اسباب کے ہم محتاج ہیں۔ لیکن علم کس کی عطا ہے؟ زور سے بتاؤ، علم کس کی عطا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ چیزوں کا محتاج وہ جس کو چاہتا ہے علم کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اسے کوئی سبب نہیں چاہیے، اسے صرف بندے کی طلب چاہیے، لینے والا ہونا چاہیے۔ کوئی طلب تو پیدا کرے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں رجوع تو کرے، کوئی اپنی طلب کا اظہار تو کرے۔ اسے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف توجہ فرماتا ہے، وہ جس پہ کرم فرماتا ہے۔ وہ اسباب بھی ہم کو نہیں پتا، مگر اس کے سینے میں اللہ سبحانہ و تعالی علم کے سمندر سمو دیا کرتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ بھائی اللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، اتنا کچھ ہے، فرشتوں میں سیدنا جبریل علیہ السلام بھی ہے نا، فرشتوں کے سردار، ان کا علم اتنا ہے کہ بس اللہ اکبر، مگر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہم کو عطا کیا، اس کے علاوہ ہمارا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ اور یہی ہمارے ایک عقیدہ بھی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خود سے جانتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، اس سب کا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کی باری اللہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا فرمایا، تو ان چیزوں کا علم چونکہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم۔ آدم علیہ السلام کا نام آدم خود اللہ نے رکھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کس زبان کا لفظ ہے، کس لغت کا، اس کو آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کا نام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم رکھا اور ان کے نام سے مخاطب فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم۔ اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں پتا، اب تم ذرا ان کو نام بتاؤ۔ یہاں میں گزشتہ جمعے عرض کر چکا تھا کہ کوئی بولے فرشتوں کی کیا ضرورت، فرشتوں کو کیوں نہیں پتا تھا؟ تو میں آپ کو یہ عرض کر چکا تھا کہ بھئی فرشتے جو ہے وہ ایک نوری مخلوق ہیں اور ان کا مادی چیزوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ جب مادی چیزوں سے سروکار ہی نہیں ہے تو انہیں اس کے بارے میں علم ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں
لکھنے لکھانے سے شغف رکھتا ہوں، میں پڑھنے پڑھانے سے شغف رکھتا ہوں، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو مشینیں ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کے مطلب تھوڑی کہ میں جاہل ہو گیا، لیکن جو وہاں پہ مشینوں کے کاریگر ہیں انہیں ہماری نالج کے بارے میں نہیں پتا، ہماری فیلڈ کی نالج نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹرز کے بارے میں نہیں پتا، ڈاکٹرز کو ہمارے بارے میں نہیں پتا۔ تو جس چیز سے میرا لنک ہی نہیں ہے میں اس کے بارے میں جان کے کیا کروں گا؟ تو فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، ان کا ان مادی اشیاء سے کیا تعلق؟ لیکن آدم علیہ السلام چونکہ پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے، تو زمین سے جتنی چیزیں منسلک اور مادیات کی جتنی چیزیں تھیں اللہ نے ان سب کا علم ان کو عطا فرمایا۔ تو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا نام لے کر بتایا۔ جب ان چیزوں کے نام بیان ہو گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجایا۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ عزت اور عظمت اسی کے لیے ہے جس کو اللہ چاہے، اس میں کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہمیں چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی عزت کیوں ہو رہی میری کیوں نہیں ہو رہی، اس کے پاس پیسہ نہیں میرے پاس پیسہ ہے پھر بھی لوگ ملنے نہیں آ رہے، میرے پاس ڈگری ہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے پھر بھی لوگ مجھ سے ملنے نہیں آ رہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عزت اور اکرام والی مخلوق ہیں، ان کا کوئی درجہ نہیں گھٹا رہا، ان کی عزت ان کا وقار اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، تب خلیفۃ اللہ کا جو اعزاز ہے، جو اکرام، جو وقار ہونا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ جب وہ ظاہر ہو گیا وہ مقام و مرتبہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ اچھا ایک آیت مبارکہ یہ دیکھیں، جب آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا، فرشتوں کو بتا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب جب یہ علم کی اہمیت، علم کی فضیلت اور علم کی وجہ سے اللہ کے خلیفہ کا مقام و مرتبہ واضح ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ خلیفہ کے اوصاف اور ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے، خلیفہ کی شان کیا ہونی چاہیے، جب وہ ساری کی ساری ظاہر ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اپنے خلیفہ کے اعزاز کا، اکرام کا کیا منظر پیش کیا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی آپ کیا کریں، آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب ذرا سا یہاں آپ یہ توجہ فرمائیں کہ فرشتوں کو حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدہ جو ہے یہاں جو سجدہ ہوا وہ کس نوعیت کا سجدہ ہے؟ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اور ایک سجدہ عبادت ہوا کرتا ہے۔ ایک سجدہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے اور ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ یہاں جو سجدہ عبادت ہے وہ کسی بھی شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں ہوگی۔ لیکن سجدہ تعظیمی یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے رمضان میں سنا ہوگا، جب ہم نے خلاصہ بیان کیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا، جب ان کی خطا معاف ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں تھا۔
تو ہم سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں اس میں تعظیم کرنے کے لیے سجدہ کرنے کی بھی اجازت تھی، مگر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں تعظیم سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہو گیا۔ اب اگر کسی کی تعظیم کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ مصافحہ کریں، سلام کریں، یہ سامنے والے کا اکرام ہے، یہ تعظیم ہے اس کی۔ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حد رکوع تک کسی کے لیے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تعظیم کس طریقے سے ہوگی؟ سلام کرے، مصافحہ کرے، یہ تعظیم بھی ہے اور اکرام بھی ہے، عزت دینا بھی ہے، اور یہ اتنا خوبصورت عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی عبادت اور ریاضت کی بات نہیں ہے، لیکن اس احترام کی جو آپ کسی مسلمان کا کر رہے ہیں اس کا سبب کیا ہو رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ابھی وہ دونوں جدا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کی خوبصورتی ہے، اور یہ اسلام کی عزت اور وقار کا معیار ہے۔ کیا مصافحہ کریں؟ اس مصافحہ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا، چونکہ کس کے سامنے جھکایا جا رہا تھا؟ خلیفۃ اللہ کے سامنے۔ وہ صرف آدم علیہ السلام نہیں تھے، اس وقت ان کا جو منصب تھا، ان کی جو پوسٹ تھی، اس کا احترام کروایا جا رہا تھا، اور وہ پوسٹ کیا تھی؟ خلیفۃ اللہ۔ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ کا حکم اللہ کی زمین پر نافذ کرے، لیکن اس وقت کرے گا جب اسے نالج ہوگی، جب اسے علم ہوگا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو کیسے نافذ کرے گا؟ اگر آپ کو اس ادارے کا سربراہ بنا دیا جائے مثال کے طور پر، جب آپ کو اس کے آئین اور قوانین ہی نہیں پتا اور ان کو نافذ کرنے کا طریقہ نہیں پتا، تو آپ اس کے سربراہ کی حیثیت سے کام کیسے کریں گے؟ سوائے اس کے کہ آپ اگلی سیٹ پر آ کے بیٹھو، یا سوائے اس کے کہ آپ لوگوں سے مصافحہ کرو، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ جب آپ کو سربراہ بنایا گیا، جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اللہ کا خلیفہ اس زمین پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں، چونکہ ہمارے محترم ڈپٹی کمشنر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے، تو آخری بات آپ یہ نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، جو خلیفہ کا جو عزت اور وقار ہے نا، وہ علم کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اچھا، ایک ہوتی ہے نالج اور ایک انفارمیشن، اس میں بہت فرق ہے۔ ہمارے لوگ انفارمیشن کو بھی نالج سمجھ رہے ہوتے ہیں، صرف معلومات حاصل کر لینے سے علم نہیں آتا۔ علم کے دو بنیادی مقاصد ہیں، دیکھیں، دو بنیادی مقاصد ہیں۔ بلوم ٹیکسونومی ہے، بی ایڈ کے اندر ہم پڑھتے ہیں بلومز ٹیکسونومی، اس میں دو بنیادی مقاصد ہیں۔ جب نالج آئے گی نا، اس کے دو اثر ہوں گے، ایک تو وہ آپ کو اسکلڈ کرے گی، آپ کے اندر مہارتیں پیدا کرے گی، دوسرا آپ کی شخصیت کی تربیت کرے گی، ایٹریبیوٹس آپ کے چینج ہوں گے، ایٹیٹیوڈ آپ کا چینج ہوگا۔ نالج آئی لیکن آپ اسکلڈ نہیں ہوئے، کسی قسم کی مہارت پیدا نہیں، تو اس کو نالج نہیں کہا جائے گا۔ اسکلڈ تو ہو گئے لیکن رویے میں تبدیلی نہیں آئی، تو بھی اس کو نالج نہیں کہا جائے گا۔ اس کا جو اثر ہے، نہ تو وہ آپ اٹھا سکتے ہیں، نہ اس کا فائدہ معاشرہ اٹھا سکے گا۔ ہمارے پاس یونیورسٹیز، ادارے، تعلیمی ادارے، کالجز، اسکولز بہت کثیر تعداد میں ہیں، لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہاں صرف اور صرف معلومات کو زبانی یاد کروایا جا رہا ہے۔ شخصیت تو اس کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ خواہ وہ مدارس ہی ہوں، مدارس کے اندر بھی یہ افسوس کے ساتھ ہم صرف چند معمولی باتیں، زبانی باتیں رٹوا رہے ہیں، مگر نہ تو ان کے اندر مہارتیں پیدا ہو رہی ہیں اور نہ ہی اس کا ان کی شخصیت کے اوپر اثر ہو رہا ہے۔ تو نالج، علم صرف اسے کہا جائے گا جو مہارت بھی پیدا کرے گی اور شخصیت کی تربیت بھی کرے گی۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کو نالج نہیں کہا جائے گا، اسے صرف اور صرف انفارمیشن کہا جائے گا۔ وہ انفارمیشن جو ہے وہ رائٹ بھی ہو سکتی ہے اور رانگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر بہت بڑے بڑے پروپیگنڈا بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی ایک بیماری جو ہے وہ آج کل پوری دنیا نے جس کو پریشان کیا، وائرس نے، کرونا وائرس، اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ پریشان بھی ہیں اور مختلف قسم کے پرسیپشن ہیں۔
جس کو جو سننے کو مل رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے بس یہی ایک بات ٹھیک ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اندر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, ہم کیسے لوگوں کو سیو کر سکتے ہیں, خود اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کس طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اسلام جو ہے اور پیغمبر اسلام, ان کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان, صفائی پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے. یعنی پورے ایمان کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آدھا جو ایمان ہے نا ہمارا, وہ کس پہ بیسڈ کرتا ہے؟ وہ صفائی پر. اور صفائی اپنی ذات کی بھی ہونی چاہیے اور اپنے قرب و جوار کی, اپنے ماحول کی بھی صفائی کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. گندگی پھیلانا, غلاظت پھیلانا, اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک اور صاف رہنے والوں کی جو شان ہے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی تھی, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم غلاموں کو عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اچھا, ایک تو صفائی کے ظاہری اثرات تو ملیں گے آپ کو, لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو اس سوشل ایشو کو اور اس سوشل ویلفیئر کے کام کو عبادت بنا دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا بھی کہ کوئی شخص اگر دن میں 5 مرتبہ کسی ندی کے کنارے رہتا ہو اور اس کے اندر ڈبکی لگائے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, کوئی میل باقی نہیں رہے گا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اس کے میل بھی ختم ہو جاتے ہیں, اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا خوبصورت مذہب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو عطا فرمایا.